الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. برادران اسلام، ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے اور ذی الحج کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے. یہ 10 دن بڑے عظیم عظمت والے اور شان والے اور مقام والے 10 دن ہیں. 10 دن ہی نہیں بلکہ اس مہینے کے پہلے 13 دن جو ہیں انتہائی اہمیت کے حامل اور مقام و مرتبے کے حامل ہیں. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش پر پورے اترے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہر امت کے اوپر قربانی کو فرض کر دیا، لکھ دیا کہ ہر امت اس عمل کو ضرور اختیار کرے گی. ہر امت کے لیے اس عمل کو ضروری قرار دے دیا گیا، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، وہ قربانی کے عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں. رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے لیے قربانی کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے چپاؤں پر، اپنے جانوروں پر جن کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید کے 8ویں پارے میں کیا کہ ان کے مذکر اور مؤنث جانور لے کر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لو اور انہیں اللہ کے لیے ذبح کر دو. یہ دراصل سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چہرے کے بل زمین پر لٹا لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم، آپ نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، آپ نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایک جزار بدلہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی سنت کو، آپ کے اس عمل کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ اب ہر امت اس عمل کو اختیار کرے گی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. بعد میں آنے والی ہر امت اس عمل کو اختیار کرے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی پیروکار جو ہیں وہ دراصل امت محمدیہ ہے. امت محمدیہ کو رب العالمین نے حکم دیا اور کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آنے والوں، تمہیں چاہیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ان کی ملت کی پیروی کرو. نبی علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے میرے محبوب، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بن جائیے. تو نبی علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ترویج کے لیے دنیا میں آئے. آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا. یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو ان کی سنت نبی علیہ السلام نے جب اس پر عمل کیا تو ہمارے لیے بھی وہ ضروری ہو گئی. نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال ٹھہرے رہے، زندہ رہے. 10 سال نبی علیہ السلام قربانی کرتے رہے.
نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد مبارکہ ہے، اقام بالمدینہ 10 سنین یضحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں آپ نے قیام کیا، اور 10 کے 10 سال نبی علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ قربانی فرض ہے یا سنت ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، تم لوگ اس کو اختیار کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ ضحى رسول اللہ والمسلمون، مسلمانوں نے قربانی کی اور رسول اللہ نے قربانی کی۔ جو اللہ کا رسول اور اس کے صحابہ نے کیا ہے، اس عمل کو تمہیں چاہیے کہ تم اختیار کرو۔ تو بہرکیف قربانی سنت موقدہ ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال رہے، آپ نے اس سنت کو اختیار کیا، آپ نے اس عمل کو اختیار کیا، اور آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ قربانی سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن جو بندہ استطاعت رکھے اور قربانی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت بھی بیان فرمائی ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ میری سنت کو اختیار نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا، من کان لہ سعۃ، جس بندے کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو، ولم یصح، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے، اس کا ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس بندے کو عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے مذمت فرمائی ہے، جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود، قوت رکھنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار نہیں کرتا، آپ نے اس سے برات کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح سے، میری سنت سے منہ موڑ لیا، میرے طریقے کو اس نے چھوڑ دیا، اس کا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے، آپ نے 10 سال قربانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قربانیاں کی ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم استطاعت اور قوت رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کریں۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ تو مکلف ہے ہی نہیں، اس کے اوپر تو ضروری ہے ہی نہیں، لیکن جس کے پاس اللہ نے مال و دولت اس کو دیا ہوا ہے، اور اس کے پاس مالی قوت موجود ہے، اور وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو اس کو عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ عیدگاہ میں آنا کتنا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کب آپ نے عید سے پہلے لوگوں کو متنبہ کیا اور کہا، حیض والی عورتیں، ایام مخصوص گزارنے والی عورتیں جو ہیں وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، اور مسلمانوں کی عیدگاہ جہاں نماز ادا ہو رہی ہے وہاں سے تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھیں، اور بعد میں مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ یہ عیدگاہ کی اہمیت ہے، اور عیدگاہ کے اندر آنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے تو وہ اپنی پڑوسن سے چادر ادھار لے کر عیدگاہ کے اندر آئے۔ اگر کسی کے پاس نہیں چادر ہے، دو چادریں نہیں ہیں، اس کو ادھار بھی نہیں مل رہی، بطور کریڈٹ بھی اس کو وہ کتاب، وہ چادر نہیں مل رہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دوسری مسلمان بہن کی چادر کے اندر داخل ہو کر، دونوں ایک چادر میں شریک ہو کر، ایک برقعے میں دونوں داخل ہو کر عیدگاہ کے اندر آئیں اور مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ یہ اہمیت ہے عیدگاہ کے اندر آنے کی۔ لیکن امت مسلمہ کے وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، مال ان کو اللہ نے دیا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ وہ لوگ میری عیدگاہ میں مت آئیں، وہ لوگ عیدگاہ کے اندر مت آئیں، ان کو میرے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو اختیار کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور تمام اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ قربانی کے جانور کو خریدیں اور انہیں اللہ کے لیے خالص وقف کر کے ان کو اللہ کے لیے قربان کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
اس عمل کو اختیار کرنا ہے، اس عمل کو اختیار کرنا ہے، اور اس عمل کے کیا فوائد ہیں، اور اس عمل کی قبولیت کے لیے کون کون سی چیزیں شرط ہیں، اور اس عمل کی قبولیت کے نہ ہونے کے اندر کون کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز آئندہ کے 3 دروس کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو پہچان کر اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔